السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا عذر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، اور ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ پہلے عید کی نماز پھر قربانی۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریقہ پر چلا۔ کس جانور کی قربانی جائز نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، وہ بیمار جانور کہ جس کی بیماری صاف نظر آتی ہو، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، ایسا لاگر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گدانا ہو۔ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے قربان کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے۔ ذبح کے وقت رحم دلی۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے بکری پر شفقت کی ہے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ ایک قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتا تھا، وہ لوگ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کثرت قربانی پر فخر کرنے لگے، اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے جو دیکھ رہے ہیں۔ عید کے دن اپنے جانور کے پاس رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ تمہاری تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ فضیلت ہم اہل بیت خاندان نبوت کے لیے مخصوص ہے یا ہم اور تمام مسلمان اس کے مستحق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں بلکہ اپنی انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کیجیے تاکہ قربانیاں قبول ہوں۔
بکری کی عزت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ قربانی کا وقت کب سے کب تک؟ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔ قربانی کرنے والے ناخن اور بال نہ تراشیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے حال پر رہنے دے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اپنے رب کے نام کی قربانی کرو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قرض لے کر قربانی۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کا جانور حاصل کرے اور قربانی کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہوگا۔ صرف قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس مال سے خریدا جائے وہ مال بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ آؤ دیکھو، میرا جانور آپ کے جانور سے بڑا اور خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگار پہنچتی ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا، برائی اور تکبر کے امکانات موجود ہیں، لہٰذا نیتوں کو درست کیجیے تاکہ آپ کی قیمتی قربانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ جانور کی خریداری و حصہ داری کا مرحلہ 1. حلال رقم کا بندوبست کریں۔ 2. رضائے خداوندی کا حصول اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا جذبہ دل میں رکھیں۔ 3. قربانی کے لیے عمدہ اور خوبصورت جانور کا انتخاب کریں۔ 4. نام و نمود اور نمائش کے جذبات دل سے نکال دیں۔ 5. اگر بڑے جانور میں حصہ لینے کا ارادہ ہو تو پہلے سے حصہ دار یا اجتماعی قربانی کا نظم منتخب کر لیں۔ 6. جس شخص کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی آمدنی حرام ہے اس کو حصہ دار نہ بنائیے۔ 7. اسی طرح اس شخص کو بھی حصہ دار نہ بنائیے جس کا مقصد محض گوشت حاصل کرنا ہو۔
8 ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے قبل حجامت بنوا لیں، ناخن تراش لیں اور زائد بالوں کو صاف کر لیں۔ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ اونٹ، اونٹنی جس کی عمر مکمل 5 سال ہو، گائے، بیل، بھینس، بھینسا جس کی عمر 2 سال ہو، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا جس کی عمر مکمل 1 سال ہو۔ جانور کو چھری نہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھا کر کے رکھ دیتے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز کے بعد انہیں کھایا کرتے تھے۔ قربانی کے لیے خوبصورت بے عیب جانور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ان میں کوئی عیب تو نہیں۔